وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج قواعد تجوید کی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں اور سب سے پہلے حروف الحاجہ میں مخرج سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ تجوید کی اصلاح کسی ماہر قاری کے سامنے بیٹھ کر قاعدے کو سبقاً پڑھے بغیر ممکن نہیں، یعنی ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تجوید سیکھنی بہت مشکل ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور وہ لوگ جو منکر ہیں کہنے لگے اس پر پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اترا، یا اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو قوی رکھیں اور اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بتا دیا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہی آہستہ آہستہ اور ترتیل کے ساتھ ہے، اور اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قراء حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے 3 درجات ہیں۔ ترتیل پہلا، ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ خوب آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے۔ یہ تلاوت ہم جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اللہ سے ڈائریکٹ لو لگائی جاتی ہے، اور یہ ہے پہلا طریقہ قرآن کریم کی تلاوت کا۔ دوسرا طریقہ تدویر ہے، اور یہ طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں جب جہری نمازوں میں قرأت کی جاتی ہے۔ جہری نمازوں سے مراد فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہے، جس میں امام صاحب جو تلاوت ہے قرآن کی وہ بآواز بلند کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ قرآن کی تلاوت کا وہ حدر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھا جائے، اور یہ ترتیب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز تراویح ادا کی جاتی ہے تو اس میں یہ حدر کی کیفیت قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے اپنائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ 3 درجات ہے، یہ جو 3 طریقے ہیں جو قراء حضرات مختلف اوقات میں مختلف قرآن کو پڑھنے میں، مختلف کیفیات میں، مختلف نمازوں میں، مختلف طریقوں میں اپناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تو یہ ترتیل کی ڈیفینیشن، یہ ترتیل کی تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کے معنی جو بتائے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مخارج، جملہ صفات اور وقفوں کی پہچان۔ 3 بنیادی اجزاء تجوید کے ہیں، ایک ہے مخارج کا جاننا، دوسرا جملہ صفات کے ساتھ ان حروف کا ادا کرنا، اور تیسرا وقفوں کی پہچان ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جود القرون، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھو۔ تو ان تمام قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے، سمجھ میں آنے والی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہوئے اور صحابہ کرام نے یہ بات کلیئر کر دی کہ اس قرآن کو کس طریقے سے کیسے پڑھتا ہے۔ تجوید یہ بنیادی عمل ہے۔ خوش آوازی سے قرآن کا پڑھنا، حضرت عبد الرحمن بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، فرمایا کون؟ میں نے بتایا تو فرمایا مرحبا بھتیجے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم خوش آوازی سے قرآن پڑھتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ قرآن ایک فکر آخرت کی لے کر اترا ہے، اس لیے جب تم تلاوت فکر آخرت سے رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو اور قرآن کو خوش آوازی سے پڑھو۔ جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے، یعنی قواعد تجوید کی رو سے غلط پڑھے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھیں کیسی کیسی وعیدیں ہیں جو اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں، سکھلائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کی کتاب ایک ہے اور تم پڑھنے والوں میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں۔ قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ وہ لوگ پیدا ہوں جو قرآن کو اس طرح درست کریں گے جس طرح تیر درست کیا جاتا ہے، مگر اس سے ان کی غرض دنیا ہوگی، آخرت نہ ہوگی۔ دوستو، آداب تلاوت، جب بھی قرآن کو پڑھنا ہے، جب بھی قرآن کو چھونا ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں باوضو ہونا ہے، ہمارے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے اور جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اور اگر مسجد کے اندر ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کے پڑھیں۔ سب سے پہلی چیز جب قرآن کو پڑھیں گے تعوذ اور تسبیحاں۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگیں گے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ دوسری چیز جو تسمیہ کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی پناہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ہے آداب تلاوت۔ جب بھی قرآن کو جب ہم کھولیں گے پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اور جب ختم کر دیں گے تو صدق اللہ العظیم پڑھ کر اس کو بند کر دیں گے، بڑے ادب سے، بڑے اس کو یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی اس کی جتنی بھی ہم قدر کریں، جتنی بھی اس کو وہ کریں وہ کم ہے۔ دوستو آئیے سب سے پہلے اب ہم تجوید کے لغوی معنوں کی طرف جاتے ہیں، جس کے معنی تحسین کے ہیں، جس کے معنی خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور اچھا کرنا۔ یہ مختلف لغوی معنی بتائے گئے ہیں، اور اصطلاحی تعریف تجوید کی کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے دوستو، اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ تو اندازہ کر لیں کہ یہ جو کچھ ہم چیز کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ عمل کر رہے ہیں، یہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض کفایہ اور اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ دوستو ارکان تجوید 4 ہیں۔ سب سے پہلی چیز حروف کو مخارج کا جاننا۔ دوسری اہم بات جو تجوید کے ارکان میں شامل ہے وہ ہے حروف کی صفات کو پہچاننا۔ تیسری بات حروف کے تمام احکامات کو جاننا۔ چوتھی بات زبان کو حروف کے صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ یعنی یہ آخری بات بہت اہم ہے کہ زبان کو حروف کے صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ کیوں کہ ہماری زبان کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہے
اور اس کو قرآن پڑھنے کے لیے اس کے مخارج اور ان کی چیزوں کے لیے عادی بنانا بہت ضروری ہے۔ تجوید کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کا کہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز دانتوں کے نام۔ کل دانت 32 ہیں، بچوں میں 28 ہوتے ہیں، 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 جو ان 12 دانتوں کے نام کچھ یوں ہیں کہ 4 ثنایا ہیں، سینٹرل انسائزر، سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ یا اپر سینٹرل انسائزر کہتے ہیں، اور نیچے والے 2 کو ثنایا سفلی یا لوور سینٹرل انسائزر کہتے ہیں۔ 4 رباعی ہیں، لیٹرل انسائزر کہلاتے ہیں۔ 4 انیاب ہیں جو کہ کسپڈ کینائن کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ 12 دانتوں کی ترتیب تھی، 12 دانتوں کے نام تھے جو کہ مختلف تجویدی عمل کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور 20 داڑوں کے نام ہیں۔ 20 داڑوں میں سے 4 زوائق ہیں، پری مولر، بائیکاسپیڈ، 12 تواہن ہیں، پری مولر، اور 4 نواجس ہیں، مولر۔ تو اس طریقے سے کل 32 دانت ہو گئے اور بچوں میں 28 ہوتے ہیں۔ ان دانتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم مخرج کی بات کریں گے تو یہ بہت اہم کردار اس میں ادا کرتے ہیں۔ آئیے اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایک جو ثنایا علیہ ہے وہ 2 ہیں اور نیچے کے ثنایا سفلی مل کر 4 ہو جائیں گے۔ رباعی اوپر کے 2 نیچے کے 2، انیاب اوپر کے 2 نیچے کے 2، اس طریقے سے ٹوٹل 12 دانت ہو جاتے ہیں۔ اور اضراس کہتے ہیں داڑوں کو، جس میں سے 4 زوائق ہیں، 12 تواہن ہیں اور 4 نواجس ہیں۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل 20 ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو اس فگر میں بھی بہتر اور انداز میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے 12 دانت اور 20 داڑیں مختلف تجویدی عمل میں، تجویدی قاعدے سیکھنے میں، مخرج کی پہچان کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک اور خاکہ ہے جس میں نہ صرف دانتوں اور مسوڑوں کی بات کی گئی ہے بلکہ اس میں زبان کے بھی مختلف پورشنز دکھائے گئے ہیں۔ زبان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تجوید کے حوالے سے۔ جو سب سے پہلا اوپر کا پورشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے، سب سے پہلے نوک لسان، اور دوسرا طرف لسان، تیسرا حافت اللسان، چوتھا شج اللسان، 5واں اقصت اللسان۔ یہ 5 دوستو، یہ 5 پورشن ہیں، یہ 5 پورشن ہیں جو کہ زبان کے ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ میں اور ان کو بتا دیتا ہوں۔ جو بالکل ٹپ آف دا ٹنگ ہوتی ہے، جو نوک کہلاتی ہے، وہ نوک لسان کہلاتی ہے۔ پھر سائیڈوں کو طرف لسان اور حافت اللسان کہتے ہیں، پھر شجر اللسان اور اقصت اللسان کہتے ہیں۔ تو یہ تو وہ زبان کے مختلف حصے ہیں جو کہ تجوید کے سیکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ 4 دانت ہیں جن کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر کے 2 کو ثنایا علیہ اور نیچے کے 2 کو ثنایا سفلی۔ یہ خاکے کی مدد سے یہ سمجھایا جانے کی کوشش کی رہی ہے کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے دانتوں کے سلسلے میں کہ 32 دانت ہوتے ہیں، بچوں میں 28 ہوتے ہیں، 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، ثنایا 4، ثنایا علیہ 2، ثنایا سفلی 2، رباعی 4، انیاب 4۔ اسی طریقے سے داڑوں میں 4 زواحق ہیں، 12 تواہن ہیں اور 4 نواجس ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دانتوں کی ترتیب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے زبان جو کہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ان تجوید کے قاعدوں کو سیکھنے میں، ان مخارج کو سمجھنے میں، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس
فیگر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ٹپ ہے وہ راس اللسان، پھر درمیان والا حصہ وسط اللسان، آخری والا حصہ اقصت اللسان، اور ایک جو پورشن ہے یہاں ڈالیں تو آتا ہے نہیں، اچھا دوسرا طرف اللسان ہے اور حافت اللسان۔ یہ 5 پورشن ہیں جو کہ یعنی زبان کے ہیں، ان کو ازبر کر لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ تو یہ جو 5 حصے ہیں زبان کے، اب آئیے کہ اور آرٹیکولیشن پوائنٹ مخارج کے مطلب کیا ہے۔ مخارج جمع ہے مخرج کی، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور کل 17 مخارج ہیں جس سے کہ 29 حروف الحاجہ نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں۔ یہ 5 مخارج ہیں جہاں سے کہ یہ ادا ہوتے ہیں۔ ایک پہلا کہلاتا ہے یعنی ہونٹ، دوسرا زبان یہ جو منہ کا خلا ہے، تیسرا زبان، چوتھا حلق، اور 5واں ناک کا باسا یا خیشوم۔ تو یہ 5 میجر جگہیں ہیں جہاں سے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ مختلف 17 مخارج بنتے ہیں، اور ان سے 29 حروف الحاجہ ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو حروف الحاجہ کے سلسلے میں ہے وہ ہے الف، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، تا زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ زبان اور دانت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں حروف کے ادا کرنے میں۔ تا زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، تا۔ اسی طریقے سے صا زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا سرا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان اور دانت کس طریقے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں مختلف حروف الحاجہ کو ادا کرنے میں۔ وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو جب لگتا ہے تو یہ جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اس میں جو ہے میم کی آواز آخری میں آئے، جیم۔ اسی طریقے سے ہا وسط حلق کا درمیان کے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور خا ادنا حلق منہ کی طرف والے حلق کے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ سے جب لگے گی تو یہ دال ادا ہوتا ہے، دال۔ کیسے کہیں گے؟ دال۔ اسی طریقے سے زبان کی نوک جب ثناء علیہ کا سرے سے لگے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ زال ادا ہوگا۔ یعنی اتنا لمبا کھینچنا ہے یہ مخرج، جب تک کہ ہم اس کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو یہ دوسرے الفاظ سے مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ادائیگی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زبان اور جو دانت ہیں وہ کس طریقے سے یعنی ملتے ہیں اور یہ چیز ادا ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ زال کے سلسلے میں زبان کی نوک ثناء علیہ کا سرے سے ٹکرائے گی۔ جب زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے لگیں گے تو اس سے را بہت ہی سافٹ را ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے زا یعنی ادا ہوگی جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں گے تو زا ادا ہوگا۔ آئیے زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے تو سین
کیسے؟ سیٹی نکلے گی، سیٹی کی آواز آئے گی، سین، ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو جب لگتا ہے تو یہ شین، کیسے؟ شین، یہ شین ادا ہوتا ہے۔ تو دوستو ہر مخرج کو اس کے صحیح طریقے سے، ہر لفظ کو اس کے صحیح مخرج کے ذریعے ادا کرنا ہے۔ اب زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت جب ملیں گے تو یہ صاد، کیسے؟ صاد، صاد ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ سب سے مشکل حرف ہے، لفظ ہے، الفابیٹ ہے حروف الہجا کا مخرج کے لحاظ سے، جب زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 داڑوں سے لگے گی، کیسے؟ واو، کیسے؟ واو، یعنی اس طریقے سے یہ ادائیگی کے لحاظ سے واو سب سے مشکل لفظ ہے۔ اس کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا ہے، اگر اس کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ دوستو زبان کی نوک ثناء الیہ کی جڑ سے جب لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے۔ جیسے یہ شکل، یہ جو فوٹوگرافس ہے، یہ سب آپ کی مدد کے لیے ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب زبان کی نوک ثناء الیہ کی جڑ سے لگے گی تو یہ کس قسم کی شکل بنے گی اور کیسے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تا۔ اب دیکھیں زبان کی نوک اور ثناء الیہ کا سرا جب ملے گا تو ذا ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو حروف حلقی ہے یہ کیسے ادا ہوگا؟ وسط حلق سے حلق کا درمیان حصہ عین، کیسے؟ عین، اس طریقے سے ان مخرج کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ آئیے ایک اور حروف حلقی کہ ادنیٰ حلق سے منہ کی طرف والا حصے سے نکلتا ہے تو اس کو کیسے؟ باہر کی طرف نکالنا ہے، منہ کی طرف نکالنا ہے، کیسے؟ غین، غین، غین۔ دوستو یہ تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اگر ہم ان کو صحیح مخارج سے سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ جو میجر غلطیاں ہوتی ہیں، جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بچ جائیں گے۔ ثناء الیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ جب ملتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے گی تو خاف یہ ادا ہوگا۔ اب یہ جو اتنی محنت کی گئی ہے کہ آپ کو شکل فوٹوگراف بھی دکھائی جا رہی ہے، اس کا ریٹن میٹر بھی دکھایا جا رہا ہے، یہ سب آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پریکٹس پڑھنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، اور ایک قاری کے سامنے بیٹھ کر یہ سب کچھ سیکھنا ہے۔ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے گی تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ کاف، کاف، کاف۔ کاف اور خاف میں فرق یہ ہے کہ کاف جو ہے وہ باریک ہے اور خاف موٹا ہے۔ زبان کا کنارہ کچھ حصہ ہافا اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگے گا تو یہ لفظ ادا ہوگا، ایسے، کیسے؟ لام، لام، لام۔ یہ تھوڑی دوستو محنت سے یہ سب چیزیں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے جو ہے میم، 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 یہ یوں ادا ہوتا ہے۔ آئیے زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگے گا تو نون، نون، نون
ادا ہوگا۔ ہونٹوں کو گول کرنے سے واو 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 یہ حرف حروف الحاجہ ادا ہوتا ہے۔ ایک اور حروف حلقی اقصی حلق سینے کی طرف والے حصے سے جب ادا ہوگا تو وہ کیا ہے؟ ہا ہا ہا، بہت ہی نرم طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک اور حروف حلقی اقصی حلق جو سینے کی طرف سے ادا ہوگا وہ کیسا ہے؟ حمزہ، بہت ہی کھردرا، اور یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جھٹکا بھی ہے، حمزہ حمزہ حمزہ۔ وسط زبان اور بالمقابل تالو سے یا ادا ہوتی ہے۔ یہ فوٹوز اور یہ جو کچھ لکھا ہوا میٹر ہے یہ سب اس لیے بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے سمجھانے کے لیے تاکہ ان حروف کو ان کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ آئیے ان حروف الحاجہ کو ہم نے ان کے مخارج کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ جو 17 حروف مخارج ہم نے پڑھے تھے ان کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے وہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں بترتیب مخارج۔ جو حروف مدہ کیا ہے؟ الف، واو، یا۔ جوف دہن منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو مخرج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ جوفیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جوفیہ جوفیہ۔ حروف حلقی جو 6 ہیں، ایک 2 اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا۔ 2 وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا ہا عین ہا، اور 2 ادنیٰ حلق سے ادا ہوتے ہیں، غین قاف غین قاف۔ تو یہ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا مخرج ہے جو حروف حلقی کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ مخرج کے اعتبار سے جو ایک اور 5واں مخرج ہے وہ قاف، زبان کی جڑ اور قوے کے بالمقابل تالو سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو حروف لہاتیہ حروف لہاتیہ حروف لہاتیہ 2 ہیں، قاف اور کاف۔ حروف لہاتیہ یعنی ایک تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ خاف موٹا پڑھا جائے گا، اور کوے کے بالمقابل ہی سے منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں حرفوں خاف اور کاف کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ لہاویہ لہاویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قاف اور کاف کو لہاویہ لہاویہ جو ہے قاف اور کاف کا خاف کاف، خاف موٹا ہے، کاف باریک ہے۔ ایک اور مخرج حروف شجریہ جیم شین یا، زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو مخرج کے اعتبار سے کیا کہلاتے ہیں؟ شجریہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ۔ مخارج کے اعتبار سے حرف حافیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم نے بتایا تھا کہ جو سب سے مشکل لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ زبان کی کروٹ جب اوپر دائیں یا بائیں جانب والے 5 داڑوں کی جڑ سے لگے گی تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اسے مخرج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ حافیہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ حافیہ۔ ضاد ضاد۔ حروف طرفیہ
مخرج کے اعتبار سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں سے ایک ہے زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسروڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام. لام حروف طرفیہ. حروف طرفیہ. ایک اور حروف جو حروف طرفیہ میں آتا ہے وہ کون سا ہے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسروڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. وہ کون سا ہے؟ نون. نون. حروف طرفیہ میں ایک اور لفظ شامل ہوتا ہے جب زبان کا کنارہ جب پشت زبان کے ساتھ ساتھ ثنایا اور رباعی کے مسروڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. کون کون سے؟ لام، نون اور را. مخرج کے اعتبار سے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ طرفیہ. طرفیہ میں 3 الفاظ، 3 حروف الحاجہ شامل ہیں. ایک ہے لام، دوسرا ہے نون اور تیسرا ہے را. حروف نتائیہ. حروف نتائیہ. حروف نتائیہ زبان کی نوک جب ثنائے علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حرفوں کو مخرج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ نتائیہ. کون کون سے حروف اس میں شامل ہیں؟ تا، دال، تا. دوبارہ میں اس کی وہ کر دیتا ہوں. یہ ہم مخرج الفاظ ہیں، ذرا سی غلطی کریں گے تو تا، دال، تا ایک دوسرے میں مل سکتے ہیں. حروف لساویہ. حروف لساویہ زبان کی نوک جب ثنائے علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حروفوں کو مخرج کے اعتبار سے لساویہ کیا کہتے ہیں؟ لساویہ. یہ کون سے حروف شامل ہیں؟ ظا، زال، صا. ظا، زال، صا. ظا، زال، صا. دیکھیں ذرا سے فرق سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور اگر ان باتوں کا اس کے مخرج کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. حروف صفیریہ. زبان کی نوک جب ثنائے صفری کے کنارے سے لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ثنایا علیہ کے کنارے سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حرفوں کو مخرج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ اصالیہ یا صفیرہ. صفیریہ. صفیریہ کون کون سے لفظ ہیں؟ صاد، ظا، سین. صاد، ظا، سین. سیٹی والے الفاظ. صاد، ظا، سین. ثناء علیہ کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ فا. فا. حروف شفائیہ. دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں یا دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے میم، دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے واو، دونوں ہونٹوں کے کچھ گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. ان چاروں حروف فا، با، میم، واو کو مخرج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ شفاویہ. 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 با، میم، واو. تو یہ شفاویہ ہیں. یہ نام پڑھنے سے آپ کو یاد نہ ہو، لیکن جب کوئی تجوید کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کا جب ذکر آئے تو ہمیں پتہ رہے کہ یہ ان ناموں سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. آخری مخرج یہ ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ناک کی جڑ کو عربی میں خیشوم کہتے ہیں، اور بہت سارے الفاظ جیسے میم اور نون ہیں یہ ان کو ہم لے کے جاتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم یعنی
سورۃ الناس پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیسے یہ چیز غنہ ہوتا ہے. دیکھیے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. دیکھیں کیسے یہ غنہ ناک کی جڑ سے ناک کے اندر الفاظ کو گھمانا ہوتا ہے. تو یہ نون اور میم والے الفاظ غنہ کی شکل میں ان کا مخرج یہ ہے. تو آئیے مخارج کے اوپر ایک اس چارٹ کی مدد سے آخری وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے ریوائز بھی کر لیتے ہیں. اب دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جوف دہن منہ کا خالی حصہ مخرج 3، اس سے کتنے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ 3 الفاظ. کون کون سے؟ الف، واو، یا جب مدہ ہوں. دوسرا مخرج جو یعنی ہے وہ کیا ہے؟ حلق، گلا. 5 پہلے تو مخرج مین ہیں. کون کون سے؟ جوف دہن، حلق، زبان، دونوں ہونٹ اور ناک کی ہڈی جسے خیشوم کہا جاتا ہے. اب حلق سے 3 مخرج ہیں، اس میں 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اقصی حلق سے حمزہ ہا، دوسرا وسط حلق سے عین ہا، ادنی حلق سے غین خا. اب لسان زبان سے 10 مخرج ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. زبان کے آخری حصے سے اقصت اللسان سے کون کون سے ہوتے ہیں؟ خاف، کاف، خاف، کاف. دوسرا حافت اللسان سے زبان کی کروٹ سے ضاد، کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. اسی طریقے سے وسط لسان سے زبان کا درمیان سے کون کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ جیم، شین، یا. اور اب آپ دیکھیں طرف لسان سے زبان کے کنارے سے یہ 3 الفاظ ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ لام، نون، را. اور خشکی والے حصے سے یعنی راس اللسان سے کتنے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ راس اللسان سے یہ 9 الفاظ ادا ہوتے ہیں. راس اللسان زبان کی نوک سے تا، دال، تا، ظا، زال، صا، صاد، ظا اور سین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورے مخارج کا اعادہ ہم نے کر لیا. تو دوستو اس میں تھوڑی سی محنت ہے، اور اگر اس محنت سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان مخارج کو کبھی بھی ہم نہیں بھول سکیں گے. اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ پریکٹس ہے، مشق ہے. اس کو اسی صورت میں ہم حل کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ اس تمام چیزوں کو اس ویب سائٹ پہ بھی drmirzaShafiqbeg.com پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.